وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَار، اور چنتا ہے جو چاہتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ یہاں بتائیں ڈاکٹر صاحب، اس کا جو ٹھوس معنی، سائنسی معنی اس آیت کا نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، تم بتاؤ ہیں کیا؟ ہاں وہ کیا ہے اس میں؟ اختیار سے مراد نیچرل سلیکشن لفظ ہے۔ آج کل جو ایوولوشنسٹ بلائنڈ ایوولوشن کے حق میں لکھتے ہیں، وہ 3 اصولوں میں سے یہ اصول ہے جو جس کو رہنما مانتے ہیں۔ ایوولوشن کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں نیچرل سلیکشن۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس نیچرل سلیکشن کا انکار کیا ہے۔ فرماتا ہے تیرا رب ہے جو تخلیق فرماتا ہے، جو چاہتا ہے وہ یختار ہو، اور اس میں سے پھر سلیکشن کرتا ہے۔ کوئی بلائنڈ نیچرل سلیکشن نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، وہ چیز جس کی سلیکشن کی جاتی ہے یا وہ چیزیں جن کی سلیکشن کی جاتی ہے وہ خود سلیکشن کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ وہ مضمون ہے جس پر میں نے آج کل ایک اور کتاب کی تیاری شروع کی ہے، کیونکہ ان سائنسدانوں نے جو ایوولوشن، بلائنڈ ایوولوشن کے کہا ہے، کافی دنیا کو پاگل بنایا ہوا ہے اسی حصے پر، یختار والے حصے پر۔ ہر چیز کا جواب نیچرل سلیکشن۔ نیچرل سلیکشن کی نہ آنکھیں، نہ کان، نہ فیصلے کی طاقت، نہ دماغ۔ وہ ایک اندھا قانون ہے جو غلط چیز کو بھی چن سکتا ہے، اچھی چیز کو بھی چن سکتا ہے، لیکن اختیار کا فیصلہ اختیار کرنے والے کو ہے ہی نہیں۔ نیچرل سلیکشن جس کو کہتے ہیں اس کو فیصلے کا کانشیس اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو جائے وہی اس کا فیصلہ سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو اختیار کا فیصلہ ہی کوئی نہیں، وہ کیسے سلیکشن کر سکتا ہے؟ اختیار کے فیصلے کے لیے کوئی صاحب فیصلہ مختار وجود ہونا چاہیے، جو فیصلہ کرے کہ یہ رکھنا ہے یہ نہیں رکھنا۔ اور یہ خلاصہ ہے ایوولوشن کا کہ ایوولوشن ضرور ہوئی ہے لیکن گائیڈڈ ایوولوشن ہے۔ اس میں اختیار اوپر سے خدا استعمال کرتا تھا اور ایوولوشن تمہیں دکھائی دے رہی تھی۔ خدا کو بیچ میں سے نکال دو تو ایوولوشن ختم ہو جائے گی۔ تو ایوولوشن خدا کے خلاف نہیں بلکہ خدا کے طرز عمل کا ایک اظہار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا تبصرہ ہے ان بلائنڈ ایوولوشنسٹ پر، یعنی ان پر بھی تبصرہ ہے۔ دوسرے معنی تو ہیں ہی اس کے جو عام روزمرہ سمجھ میں آنے والے معنی ہیں، وہ اس لیے کہ یہ سب لوگ جو بلائنڈ ایوولوشن کے لیڈر ہیں اس کی تائید میں مضامین کتابیں لکھتے ہیں، ان سارے حصوں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں جو ان کے خلاف جاتے ہیں، اور کچھ کو ظاہر کرتے ہیں اور کچھ کو چھپاتے ہیں۔ جس طرح مذہبی متعصب یہودی علماء مثلا اس زمانے کے تھے، جس کا قرآن کریم ذکر فرماتا ہے، وہ بعض آیتوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے، بعض کو ظاہر کر دیتے تھے۔ تو ضروری نہیں کہ جو ظاہر کریں وہ جھوٹا ہو، وہ پارشل ہو سکتا ہے۔
اور بہت سا جو وہ چھپاتے ہیں وہ ان کے خلاف جاتا ہے۔ اس ضمن میں مجھے حال ہی میں امریکہ میں یہ تجربہ ہوا، میں نے بعض احمدی سائنٹسٹ کو جو اپنے اس مضمون کے ایولیوشن کے اور زندگی کے تعلق میں وہ بہت بڑے مقام حاصل کر چکے ہیں، ان میں پی ایچ ڈی ہیں، دوبارہ کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کے علاوہ ایک اور پی ایچ ڈی لے رہے ہیں، ان میں ایم ایس سی ہیں، اسی قسم کے بڑے قابل لوگوں سے میں نے بعض سوال کیے ایولیوشن کے متعلق، اور خاص طور پر ایک جانور کی مثال دے کر کہ اس پر بتاؤ کیا کام ہے۔ پہلی دفعہ ان کو احساس ہوا کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کسی نے کیا ہی نہیں، اور پہلی رپورٹ بلینک تھی، عملاً بلینک تھی۔ انہوں نے کہا اس پہ تو کوئی کام ہوا ہی نہیں، اس لیے ہم حوالے کیا دیں آپ کو۔ میں نے کہا یہی حوالہ چاہیے تھا کہ اس پر کیوں کام نہیں ہوا، آپ کو عقل استعمال کرنی چاہیے تھی اور تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ ایک جانور میں ایولیوشن کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا بھاری حصہ جس کو ان کو زیر نظر رکھنا چاہیے تھا اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس حصے پر اگر ہم نے بات کی تو خدا کی طرف لے جائے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دیں تو لوگوں کو کیا پتہ ہم نے کیا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو قرآن یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اگر پہلی آیت کا ایولیوشن کا ترجمہ کرنا ہے جیسا کہ میں کر رہا ہوں تو اس کا پھر یہ معنی لینا پڑے گا، وہ ربوں کا یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اور وہ جو خدا کی تخلیق کا انکار کرنے والے ہیں، تخلیق کا مضمون چل رہا ہے، ان کو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ چھپاتے کیا ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک ہنٹ مل گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، جو کچھ کسی جانور کی ایولیوشن بیان کرتے وقت یہ نہیں بیان کرتے، اسی میں خدا تعالیٰ کا ہاتھ دکھائی دے گا، اور اسی میں ایک خالق کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ اس لیے ان حصوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے جو کتابوں میں نہیں ملتے، ان کو ابھاریں، ان کو نکالیں، سوال کریں کہ بتاؤ اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے۔ سمجھیں آپ؟ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے اور وہی اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کے لیے حمد ہے آغاز میں بھی اور انجام میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم چلتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی ان آیات کا اسی طرح ترجمہ کیا جائے جیسا پہلی دو آیات کا تخلیق کے معاملات تعلق میں ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو مطلب یہ بنے گا کہ تخلیق کا آغاز اگر تم پیش نظر رکھو اور اس پر غور کرو تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا، لہ الحمد۔ اس سے پہلے یہ ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جس طرف سے بھی تم خدا تعالیٰ کی کائنات پر غور کرو گے، اس نتیجے کے سوا تم نہیں نکال سکتے کہ لا الہ الا ہو۔ ہر انگلی اس طرف اٹھے گی، اور اگر اس کا آغاز دیکھو گے اس میں بھی حمد پاؤ گے، اس کا انجام دیکھو گے اس میں بھی حمد پاؤ گے۔ اور یہ جو حصہ ہے آغاز اور انجام، وَلَهُ الْحُكْمُ، ان دونوں میں اس کا حکم ہے جو چلتا ہے، آٹومیٹک نہیں ہے یہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب جتنے بھی سائنسدان انسانی زندگی کے آغاز پر بات کرتے ہیں یا اس کے انجام پر جو انسان پر منتج ہوا، یہ دونوں جگہیں خاص طور پر وہ ہیں جہاں ان کی نگاہیں حمد کی ٹھہر جاتی ہیں اور بے اختیار ہو جاتے ہیں۔ اگر مانیں تب بھی، نہ مانیں تب بھی، یہ اقرار کیے بغیر ان کے پاس چارہ نہیں کہ اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ آغاز کو سمجھ سکتے ہیں پوری طرح، نہ انجام کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور حمد کے دو پوائنٹس خدا تعالیٰ نے جو بیان فرمائے، بین یہی سائنس کی دنیا میں ملتے ہیں۔
جو ابتدائی اینٹیں زندگی کی اینٹیں کہلاتی ہیں، جن سے ساری زندگی کی تعمیر ہوئی ہے، اس بنیادی تعمیر کے مٹیریل یعنی اس مادے کو جس سے تعمیر کی جاتی ہے، سائنسدان آج تک نہ پوری طرح سمجھ سکے ہیں نہ اس کے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، بلکہ جتنا زیادہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں اتنا پھنستے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایکسپلینیشن کے بعد دوسری ایکسپلینیشن، تیسری، چوتھی، وہاں جا کر آخر کھڑے ہونا پڑتا ہے ان کو، کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کا جواب نہیں، سر دست ہم نہیں دے سکتے۔ بعض ہیں جو کہتے ہیں ہو جائے گا، لیکن بعض دوسرے جو نسبتاً زیادہ سچائی کے قائل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیوں ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایسے تضادات دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آزاد ایوولوشن ہو تو یہ تضاد نہیں ہونے چاہیے، نہ آزاد ہو تو تضاد ہونے چاہیے، اگر کوئی ہاتھ ڈائریکٹ کر رہا ہو تو تضاد نہیں ہوں گے، اور ہمیں تضادات نظر آتے ہیں آزاد کی صورت میں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آزاد ایوولوشن ہے تو ایسے تضادات دکھائی دیتے ہیں جن کو حل کیے بغیر کائنات یعنی ہماری زندگی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہم حل نہیں کر سکتے آزاد سمجھنے کی وجہ سے، اور ہم موجود ہیں۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایوولوشن آزاد نہیں تھی، سمجھیں؟ یہ نتیجہ ہے ان کا آغاز کے متعلق۔ پہلی بریک زندگی کی جس سے کلوننگ وہ بناتے ہیں، جو بنیادی طور پر سارے جانوروں میں شامل ہے، ایک ہی ہے، ڈی این اے اور آر این اے۔ اس کے بغیر زندگی کی کوئی شکل بھی ممکن نہیں، ادنیٰ سے ادنیٰ زندگی میں بھی پائی جائیں گی، اعلیٰ سے اعلیٰ زندگی میں پائی جائیں گی۔ ان کے اندر کی ارینجمنٹ اور آپس کے تعلقات اس میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں برکس آف لائف۔ ہر عمارت کی شکل مختلف ہوگی مگر برکس بالعموم ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ فرق ہوگا تو تھوڑا ہوگا۔ تو یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی کہ تم پہلی برک پر جب غور کرتے ہو تو وہاں تمہیں حمد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا، اور وہ اتنی بیفلنگ ہوگی کہ ایک خدا کی طرف لے کے جائے گی تمہیں۔ اگر تم اس طرف نہیں جاؤ گے تو پھر تضادات کا شکار ہو جاؤ گے۔ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تضادات ہیں، گویا کہ مختلف خداؤں نے مختلف چیزیں پیدا کیں اور تمہیں دکھائی دے رہا ہے کہ مختلف خدا نہیں ہیں۔ یہ مضمون بہرحال بڑا تفصیلی ہے، خلاصہ اس کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہی حال انسان کی انیٹمی، اس کی فزیولوجی، اس کے دیگر حالات پر غور کرنے سے اٹھتا ہے، یہاں تک کہ صرف ایک لفظ، اس کو خون کہتے ہیں، خون کی کوئی ایکسپلینیشن آٹومیٹک ایوولوشن کی آپ نہیں دے سکتے۔ دے سکتے ہیں آپ؟ ہیں؟ جتنا مرضی زور لگائیں، خون کا ایک خلیہ یا خلیہ کیسے بنا اور ایوالو کیسے ہوا ہے، اس کی کوئی ایکسپلینیشن دے سکتے۔ اور آگے جو امیون سسٹم اور دوسری چیزیں وہ تو بے شمار ہیں، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں رہتا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بالدعاء افلا تسمعون۔ تو کہہ دے، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر خدا تعالیٰ اللہ تم پر رات کو دائمی کر دیتا، ہمیشہ کے لیے ٹھہرا دیتا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بالدعاء، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے روشنی کھینچ لاتا؟ افلا تسمعون، بس تم کیا سنتے نہیں؟ اس میں کیا بات نوٹ کی آپ نے اس آیت میں؟ یہ کہ روشنی جو ہے سورج، اس کی بہت سی ہماری جو زندگی کے عمل ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے،
ٹھیک. اگر رات ہی رہتی تو بہت سے اعمال جو تھے کلوروفل وغیرہ یا دوسری تیسری چیزیں وہ نہیں ہو سکتی تھی. دوسری طرف نکل کے کر لیتے ہیں. وہ یا دن بھی رہتا ہر وقت اور رات نہ رہتی. ایک طرف رات رہتی جی تو وہ جو آپ اعمال کہہ رہے ہیں وہ رات والے حصہ چھوڑ کے دن والے حصے میں نکل آتے ہیں. ہوگ جی. پھر قیامت کے یہ تو ہو سکتا تھا نا، کیوں بھائی دن یہ نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو حضور فرماتا ہے نا قیامت کے دن تک رات کو لمبا کر دے. ہاں ہاں، تو مقصد تو یہ کہ رات تو اکیلی لمبی ہو ہی نہیں سکتی. اگر رات کسی حصے پر ہمیشہ کے لیے چھا جائے جی تو اسی کرے کے دوسری طرف جی لازماً مستقل دن ہونا چاہیے. اس کا اپوزٹ نمبر بھی سوچیں نا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بالدعاء. تمہارے لیے کوئی روشنی کی کرن لے کے آئے، کوئی خدا کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہے جو ایسی صورت میں اس رات کو دن بنا سکے یا بے دعا کسی قسم کی روشنی کی تمہارے لیے لے آئے؟ یہ اس لیے ممکن نہیں کہ اگر ایک طرف رات ہو، اول تو محض پوری رات میں ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہو، اس میں زندگی کا آغاز ہونا ہی ممکن نہیں. نمبر دو، رات کے کچھ تقاضے ہیں. رات ٹھنڈا کرتی ہے، وہ کرۂ ارض جو اس میں ہمیشہ کی رات ہو وہ مستقل جم جائے گا. وہ کرۂ ارض جس پہ مسلسل دھوپ ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور وہ جو ہواؤں کا اور پانیوں کا اٹھنا اور برسنا ہے وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور اتنا تپ سکتا ہے وہ کہ اس پر روٹیاں کیا اور بھی چیزیں پک سکتی ہیں، بلکہ لوہے پگھلائے جا سکتے ہیں. تو یہ زمین کی شکل بن جاتی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضیاء سے مراد صرف روشنی نہیں، بے ضیاءن ہے. کسی قسم کی کوئی روشنی، امید کی کوئی کرن بھی تمہارے لیے کوئی نہیں لا سکتا. جب تم دیکھ نہیں سکتے تو صرف سن ہی سکتے ہو نا. تو میں افلا تسمعون، بس تو ہماری بات سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ اگر تمہیں دکھائی نہیں دیتا تو سن لو کہ تمہارے لیے زندگی کا کوئی بھی امکان باقی نہ رہے اگر خدا تعالیٰ رات کو سرمدی کر دے. اور وہ سرمدی اسی صورت میں ممکن ہے کہ ایک حصے پر ہمیشہ کی رات ہو اور دوسرے حصے پر ہمیشہ کا دن. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اسی لیے دوسرے حصے کا ساتھی ذکر فرما دیا ہے. میں نے جو استنباط کیا تھا رات سے وہ درست استنباط ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آگے دیکھ لیں، دن کا بھی ساتھ ذکر فرما دیا ہے. ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اب روشنی تھی اس لیے بصیرت کا ذکر فرما دیا، اندھیرے میں سننے کا ذکر فرمایا تھا. نوٹ کیا آپ نے؟ کیا بغیر روشنی کے دیکھ نہیں سکتے، اس لیے سن تو سکتے ہو. جی تو وہاں فرمایا افلا تسمعون، سنتے بھی نہیں ہو تم. اور جہاں دن چڑھا دیا ہے ہمیشہ کا وہاں فرمایا افلا تبصرون، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ باوجود دن کے تم دیکھ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اس دن میں انسان پل ہی نہیں سکتا. من الہ غیر اللہ یاتیکم باللیل تسکنون فیہ، جب تک رات نہ آئے دن کے بعد زندگی کو سکون نہیں مل سکتا. اور سارا وہ نظام تسکین جو خدا تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے وہ ان دونوں کے عدلنے بدلنے سے ہے. تو خدا تعالیٰ نے رات کو اکیلے بیان نہیں فرمایا، دن کو بھی بیان فرمایا ہے. ورنہ کوئی انسان اگر اپنی طرف سے سمجھتا ہے کہ رات سب ساری دنیا پہ برابر پڑتی ہے اور دن سب دنیا پہ برابر پڑتا ہے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ایک ہی چیز سے سارے مضمون کا حل ہو جاتا. لیکن یعنی یا تو صرف رات یا صرف دن،
مگر اللہ نے زمین کے تعلق میں رات کو بھی اور دن کو بھی دونوں کو مثال بنایا ہے، یعنی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالی رات ہی ہو، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خالی دن ہی ہو. سمجھ گئے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اب دیکھیں، فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ یا کہ دن اور رات دونوں ہی ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری زمین یا زمینیں جتنی بھی ہیں وہ بیضوی ہیں، وہ کرے ہیں جن کے اوپر دن اور رات دونوں آ سکتے ہیں. اگر بیضوی نہ ہو تو پھر یہ ممکن نہیں کہ دن یا رات باری باری آئیں. لیکن یہ رحمت خاص انسانوں پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہنے کی کہ اس میں ہماری زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ زمین کرے کی شکل میں بھی ہے اور اپنے گرد گھوم بھی رہی ہے، اور اس کا چہرہ سورج کی طرف سے بدلتا بدلتا رہتا ہے، کبھی سورج کی طرف آیا کبھی سورج سے ہٹ گیا. اور بھی بیضوی کرے ہیں جن کا دوران ان کا چکر اس شکل میں ہے کہ ایک حصہ ہمیشہ سورج کی طرف ہی رہتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیشہ سورج کے خلاف ہی رہتا ہے. وہاں واقعتاً ایک حصہ دن ایک حصہ رات کا دکھائی دیتا ہے، مگر زندگی نہیں، نہ وہاں ممکن ہے. سمجھ گئے؟ جی. ایسے جتنے کرے ہیں جن پہ انسان غور کرتا ہے، جن کا رخ ایک ہی طرف رہتا ہے، ان کے اندر زندگی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک حصہ حد سے زیادہ تپا ہوا اور ایک حصہ حد سے زیادہ ٹھنڈا. وَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو سکینت کا موجب بنایا ہے، عذاب کا موجب نہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم رات اور دن کے عدلنے بدلنے سے اس کے فضلوں کی تلاش کرو، اس سے فضلوں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن وہ انہیں بلائے گا تو پس یہ کہے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ میرے وہ شرکاء کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو ہر امت میں سے، یعنی ہر قوم میں سے شہید بلائے گا. جہاں تک شہید کے ظاہر ہونے کا تعلق ہے، ہر امت سے خدا کا نبی شہید بن کر بھی آئے گا. لیکن یہاں دوسرے شہید کا ذکر ہے کہ ہر قوم سے اس کے جو چیدہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہ قوموں کے سردار ان کی نمائندگی میں حاضر کیے جائیں گے. ان سے یہ کہا جائے گا ہاتھو برہانکم، جو تم سوچا کرتے تھے، جو تم بیان کیا جا کرتے تھے، اس کی دلیل لاؤ. فعلموا ان الحق للہ، وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے وہ ان کا ساتھ چھوڑ دے گا، ان سے جاتا رہے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ. یہاں سے تلاوت شروع، رکوع بھی نہیں ختم ہوا. اچھا، کتنے منٹ تلاوت اور کتنے منٹ ترجمہ؟ 5 منٹ تلاوت 5 منٹ ترجمہ.